اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو اللہ آزمائش دیتا ہے وہ تو خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اسی کو آزماتا ہے جسے وہ بے حد پیار کرتا ہے، جس کو وہ خوشیاں دینا چاہتا ہے۔ تو بس جس نے اپنی آزمائش اللہ کے لیے سہ لی اور اللہ کے لیے صبر کر لیا تو اللہ اس کو وہاں سے نوازے گا جس کا اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جو صبر تم کر رہے ہو سنو، اللہ راضی ہے تم سے، جو دعائیں تمہارے حق میں ہیں سنو، وہ قبول ہونے والی ہیں۔ جس کن کے انتظار میں تم سہتے جا رہے ہو سنو، وہ کن کہنے والا ہے۔ جو تکلیف تم ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے سنو، اللہ غیب سے ہی تمہاری تکلیف ختم کرنے والا ہے۔ وہ ایک ایک آنسو کا صلہ تمہیں دینے والا ہے۔ جو یقین اللہ پر ہے نا تمہارا سنو، وہ اس یقین سے بھی زیادہ نوازنے والا ہے۔ اللہ کے لیے تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدلنا کوئی مشکل تو نہیں، اللہ کے لیے تمہارے صبر کا صلہ دینا کوئی مشکل ہے کیا؟ میرا اللہ تو معجزے کرتا ہے اور زندگی بدل جاتی ہے۔ سوچو وہ تمہارے لیے بھی معجزے کر سکتا ہے، تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، میں نے نہ دیا تو کہنا، تم صبر کر کے تو دیکھو، اللہ تمہارے لیے کیسے معجزات سامنے لاتا جائے گا۔ صبر وقت گزرنے سے نہیں آتا، صبر رونے سے نہیں آتا۔ جتنی مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو، جتنا مرضی ہنسنے کی کوشش کر لو اور خود کو تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے، وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی مگر دل کے اندر ہی کہیں خاموش ہو جاتی ہے۔ صبر تب آتا ہے جب صبر دل سے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو اور اللہ تمہارے صبر سے تمہارے ہی غم دور کرے گا۔ سورۃ کہف میں بھی ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے اور صبر اور یقین کی آخری حدیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یقین کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی، صبر ہی یقین کی آخری حد ہے، کیونکہ صبر بھی یقین کی طرح لامحدود ہوتا ہے اور جب اللہ یقین عطا کرتا ہے تو صبر خود ہی آ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر صبر، زندگی کی تلخیوں پر صبر، من پسند چیز کے چھن جانے پر صبر، کسی اپنے کے ڈوب جانے پر صبر۔ جب یقین پاس ہوتا ہے تو صبر کے حسن کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بس یوں انسان بہادر ہو جاتا ہے، ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تب دل ہر بات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی طاقت ہے صبر کی کہ ہونے یا نہ ہونے، ملنے یا نہ ملنے کی طلب ہی نہیں رہتی۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائگا جا سکتا ہے جبکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے۔
جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔